الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له. وصلى على سيد الرسل وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال في موضع آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر افریش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا رنگ تراشتے چہروں پہ نور آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہ مل گئی آخر. حضور علیہ السلام آئے تو ذروں کو نگاہ مل گئی آخر. میرے واجب محترم، میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میرے واجب المحترم قابل صدر احترام علماء کرام، مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء اسلام پر ثانیہ کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین قرار دیا ہے. فرمایا کہ اے پیغمبر، تم جہانوں کے لیے رحمت ہو. رحمت عربی کا لفظ ہے. رحمت کا معنی لغت میں یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے اطمینان اور سکون حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمت کا معنی راحت، رحمت کا معنی عافیت، رحمت کا معنی سکون. رحمت کا معنی ہے اندھیروں کے بعد پیدا ہونے والی روشنی. رحمت کا معنی ہے عظمت. رحمت کا معنی ہے بلندی. رحمت کا معنی ہے رفعت. رحمت کا معنی ہے ایسی جگہ جو اندھیروں کے بعد میسر آئے، ایسا چین جو دکھوں کے بعد حاصل ہو، ایسی روشنی جو شرک اور کفر کے اندھیروں کے بعد میسر آئے. رحمت کے بے شمار معنی علماء نے لکھے ہیں. قرآن پاک کا یہ کہنا ہے: اے پیغمبر، ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہیں، نباتات کا جہان ہے، حیوانات کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، عقبہ کا جہان ہے، ارواح کا جہان ہے، مشرق و مغرب کا جہان ہے، شمال و جنوب کا جہان ہے، ارواح کا جہان ہے، عورتوں کی جہان ہے، مردوں کا جہان ہے، مزدوروں کا جہان ہے، کسانوں کا جہان ہے، بچوں کا جہان ہے. اے پیغمبر علیہ السلام، دنیا میں جتنے جہان ہیں، ہر جہان میں تو رحمت ہے. ہر جہان میں تیری روشنی ہے. ہر جہان میں تیری عظمت ہے. ہر اندھیرے میں تیری روشنی ہے. ہر دکھ میں تیری عافیت ہے. ہر اندھیرے میں تیرا سورج روشن ہے. میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی عظمت ساری کائنات میں مانی گئی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اچھا سمندر ہے جس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی اس میں شناوری نہیں کر سکتا ہے. ایک عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار حضور کی شان میں لکھے ہیں. 40,000 اشعار کے بعد جو آخری شعر لکھا، اس کا ترجمہ ایک اردو کے شاعر نے کیا. اس نے کہا ہے 40,000 اشعار کے بعد تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آولا پہ مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے. حضور علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے کسی پہلو کو تلاش کریں
حضور کا دنیا میں آنا یہ ایک علیحدہ عنوان ہے، دنیا میں رہنا علیحدہ عنوان ہے۔ نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، دنیا کی کیا حالت تھی یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہوا، علیحدہ عنوان ہے۔ نبی کی وسعت کیا ہے، نبی کی بلندی کیا ہے، یہ ایک علیحدہ عنوان ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو صرف فانی بدایونی کی زبان میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ اور نبی کی آمد سے پہلے ایک ہندو شاعر نے نقشہ کھینچتا ہے، اس ہندو شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا کیا نقشہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا، وہ کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہان تھا جہاں ویرانہ فلاطون کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور غم تھا اور ظلم کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق و دفتن سیلاب نور آیا، جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کے کو ایک ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دو کہ ایک آدمی مزدور ہے، جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، جس دن مزدوری کرتا تھا وہ 10 دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا، وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی گزارتا تھا، اس کو کوئی آدمی مزدوری نہیں دیتا تھا، کوئی عقیدہ قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اخلاق کا قاریہ نہیں تھا، کوئی عتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی منشور نہیں تھا، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا، اس کو کسی ضابطے سے مزدوری دی جائے لیکن وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا، اس کو کچھ بھی نہ ملتا تھا، وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لیکن دنیا کے سب سے بڑے سردار نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے، جو پھر مجھے کہنے دو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اگر میرا پیغمبر اس مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا، کسان کے لیے رحمت بن کر آیا، میرے بھائیوں میرا پیغمبر صرف مزدوروں کے لیے نہیں، اس کسان کے لیے بھی رحمت بن کر آیا کہ جس کسان نے بنجر زمین کو آباد کیا اور اس کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بنجر زمین کو آباد کرے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، تو گویا اس بنجر زمین کو آباد کرنے والے کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کر آیا۔ یہی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، جانور کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے کہ جو اونٹ اپنے مالک کی شکایت میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا اور سر پیغمبر کی چوکٹ پر رکھ کے شکایت کرتا تھا، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے، اللہ یہ کیا کہتا ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے مالک کو بلا کر فرمایا اس کو چارہ زیادہ ڈالا کرو اور کام تھوڑا لیا کرو۔ تو مجھے کہنا چاہیے کہ میرا پیغمبر علیہ السلام جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر عورت کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا۔ جب عورت کے مخصوص ایام آتے تو عورت کو جنگلوں میں لوگ باندھا کرتے تھے، ان کو گھروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ عورت ماں ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، بیٹی اور بیوہ ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، لیکن میرے رسول نے دنیا میں آنے کے بعد اسلام میں عورت کا سر اونچا کر دیا ہے، عورت کو بلند کر دیا ہے، عورت کو 4 حیثیتیں دے دی۔ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، نمبر 2 عورت تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، نمبر 3 عورت اگر تیرے
تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ واجب ہے۔ نمبر 4، اور اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، عورت کے لیے رحمت بن کر آیا، بچوں کے لیے رحمت بن کر آیا۔ مجھے یہ کہنے دو کہ یہی میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کے دور میں عورت کی 2 حیثیتیں تھیں۔ روم اور ایران کے اندر عورت انسانی خواہشات کا ذریعہ بن گئی تھی۔ صبح کو اٹھ کر روزانہ لڑکیوں کو بے آبرو کیا جاتا تھا، عورت کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، عورت کو جنسی خواہشات کا ذریعہ بنایا جاتا تھا، عورت کی کوئی عزت نہ تھی، کوئی احترام نہ تھا۔ لیکن عرب کے اندر عورت کی حالت یہ تھی کہ بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ کل کوئی اس لڑکی کا رشتہ دار بننے والا نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ کل کوئی اس لڑکی کا رشتہ دار لینے والا ہمارے پاس آئے گا، کوئی اس سے شادی کرے گا، قریشیوں کی ناک کٹ جائے گی۔ تو دنیا کے اندر 2 بلوک تھے، ایک عرب کا بلوک تھا، ایک قیصر و قیصرہ کا بلوک تھا۔ دونوں جگہ پر عورت بے عزت ہو رہی تھی۔ قیصر و قیصرہ کے اندر عورت کو شوکشیوں و سرکشیوں میں اس کو مانا جاتا تھا۔ عورت کو شوکیسوں کی طرح لگا کر، سجا کر، بنا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوگ اس کو پسند کر کے نفسانی خواہشات کا ذریعہ بناتے تھے۔ لیکن عرب کے اندر جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ عورت بری نظر کی چیز نہیں ہے، عورت 4 حیثیتیں رکھتی ہے، بیٹی ہے تب بھی عزت والی ہے، بہن ہے عزت والی ہے، اور بیوی ہے تب بھی عزت والی ہے، ماں ہے جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ وہ جنت جس کی تلاش میں اولیاء پھرے، اقطاب پھرے، امام پھرے، پیشوا پھرے، فکر پھرے، ساری کی ساری زندگی اس جنت کے لیے لوگ تلاشی رہے ہیں۔ اس جنت کو اٹھا کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اور میرے نبی کی اس رحمت کو دیکھو کہ عرب کے اندر عورتوں کی کیا حالت تھی، وہ قیصر و قیصرہ میں کیا حالت تھی۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انوکھا واقعہ ہے جس میں نقل کیا گیا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک عورت آتی ہے، اس کے پاس 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ایک بچی اس کو گود میں ہے، ایک بچی اس کی گود میں ہے، ایک بچی کو وہ انگلی سے پکڑ کر ساتھ لائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ اس عورت کو دیکھا، ایک بچی اس کی گود میں ہے اور ایک بچی نیچے ہے، اور اس کے چہرے سے افلاس ٹپک رہا ہے، بھوک کی پیاس اور شدت کی وجہ سے تڑپ رہی ہے، پریشانی ٹپک رہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ بہن تجھے کیا ہوا، یہ بچیاں کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ رو کر کہتی ہے میرا خاوند میدان جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کمانے والا کوئی نہیں، میرے پاس لانے والا کوئی نہیں، ان بچوں کو کہاں سے کھلاؤں، یہ بچیاں کہاں سے کھائے گی؟ یہ کہہ کر وہ عورت بڑی رونے لگی اور بچیاں بھی رونے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی 7 دن ہو گئے، نہ ان بچیوں نے کچھ کھایا ہے، نہ انہوں نے پیا ہے، پانی پی کر گزارا کر رہی ہے، میں کب تک ان کو بہکاتی رہوں؟ میں ان کو کیا بتا رہی ہوں کہ بیٹی تمہارے ابو آتے ہیں، فلاں چیز لے کر آ رہے ہیں، ان بچوں کو نہیں بتایا جا رہا کہ تمہارے ابو شہید ہو گئے ہیں۔ نہ ان بچوں نے کچھ کھایا، نہ میں نے کچھ کھایا، پانی پی کر ہم گزارا کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی اور اندر چلی گئی، اندر جا کر ایک توشے دان نکالا، اس توشے دان میں کھجور ہوا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
نے توشدان میں جو ہاتھ ڈالا ایک کھجور نکلی، اور دوسرے توشدان میں ہاتھ ڈالا اس میں بھی ایک کھجور نکلی۔ دو کھجور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لے آئی اور لا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے بہن ایک کھجور تیرے لیے ہے اور ایک کھجور ان دو حصے کر کے ان دونوں بیٹیوں کو دے دو۔ تو جب اس عورت نے دونوں کھجور پکڑ لی تو ایک کھجور ایک بیٹی کو دے دی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، اور خود کھجور کوئی نہیں کھائی۔ ان بچوں نے کھجوروں کو ایسا چھپتا کہ جیسے بڑے حادثے کی بھوکی ہے، تو دونوں کھجوریں وہ دونوں بچیاں کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ اس عورت نے تب بھی کچھ نہیں کھایا، تو سارے گھر میں پھر تلاش کیا، ایک بوری میں دیکھا تو اس میں ایک کھجور ملی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کھجور لے آئی اور لا کر کہا بہن اب یہ کھجور تجھے کھانی ہے۔ ان بیٹیوں نے نہیں کھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کھجور اسے دے دی تو وہ عورت کہنے لگی یہ میرا تو گزارا ہو جائے گا، میں تو پانی سے بھی گزارا کر لوں گی، لیکن میری بیٹیاں بھی بھوکی ہے۔ تو اس عورت نے اپنی اس ایک کھجور کے پھر دو ٹکڑے کر کے ان دونوں بیٹیوں کو دے دی اور خود پانی پی لیا اور بیٹیوں کو بھی پانی پلا کر چلی گئی۔ جب تھوڑی دیر گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ میرے نبی کے سامنے بیان کر دیا۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا جاؤ اس عورت کو تلاش کرو، جہاں بھی وہ تجھے ملے تو اس عورت کو کہو کہ رسول اللہ نے تجھے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی کا نام ہے کہ میرا نبی سارے جہان کے لیے رحمت ہے، میرا پیغمبر ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ میرے بھائیوں عرب کے اندر عورت کی کیا حالت تھی، یہ کیسر و کثرہ کی بات ہے، عرب کے جاہل معاشرے کی بات ہے جو رسول اللہ سے پہلے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ مکرمہ کا وہ تاریخی واقعہ بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے پر پوری دنیا کی آنکھوں کا واقعہ سنایا گیا ہے۔ یہی مغربی اور مشرقی میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج ہم ہر معاملات سے پیچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بھی پیچھے ہیں، اور نبی کے طریقے کو بھی ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اپنی دنیاوی میں زندگی وہ گزار رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔